2024 کو طلوع ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے ہیں، لیکن ایک ایسا انکشاف اس کی لوح تقویم کا نوشتہ بن چکا ہے جسے ام الانکشافات کہنا بے جانا ہوگا۔ اخبار نویس سڈیالہ جیل سے یہ چونکا دینے والی خبر لائے ہیں کہ عمران خان سیاستدان ہیں۔ مجھے گمان گزرا کہ شاید ثاقب نثار کی طرف سے صادق اور امین قرار پانے کے بعد اب جیل میں آراستہ کسی عدالت نے انہیں سیاستدان کا تمغہ اعزاز بھی عطا کر دیا ہو، لیکن پتہ چلا کہ خود عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ میں سیاستدان ہوں اور سیاسی آدمی ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار رہتا ہے۔ مجھے داغ دہلوی کا ایک بے محل سا شعر یاد آیا: دی مؤذن نے شب وصل اذاں پچھلے پہر، ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ پی ٹی آئی 1996 میں قائم ہوئی۔ کوئی 10 ماہ بعد فروری 1997 میں انتخابات کا میدان سجا تو خان صاحب سوات، ڈیرہ اسماعیل خان، اسلام آباد، میاں والی، لاہور 2 اور کراچی 2 کے 8 حلقوں سے اکھاڑے میں اترے۔ 7 حلقوں میں مسلم لیگ نون اور 1 میں ایم کیو ایم سے ہار گئے۔ 8 حلقوں سے مجموعی طور پر 35,352 ووٹ لیے اور ضمانتیں ضبط کرا بیٹھے۔ یہ شکست ان کے دل میں زہریلے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ ان کے دماغ میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اقتدار کے قلعے پر کمند پھینکنے کے لیے انتخابات موزوں مقام نہیں۔ ان کی جمہوری انقلابی جماعت کو دوسرا امتحان اکتوبر 1999 میں پیش آیا، جب جنرل مشرف نے اپنی نوکری بچانے کے لیے منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹ کر دستور پاکستان کو بھاری بوٹوں تلے روندا اور ریاست پر قبضہ کر لیا۔ روایتی سیاست کی نفی کرنے والی پی ٹی آئی کے سربراہ نے جمہوریت کشی اور وزیر اعظم کو کسی کال کوٹری میں ڈال دینے کے بارے میں کبھی ایک جملہ بھی نہ کہا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی نوزائیدہ جماعت مشرف کی گود میں ڈال دی۔ مشرف نے اس کے منہ میں وزارت عظمیٰ کی چوسنی ڈالی اور خان صاحب کو اپنے مکروہ عزائم کی چتا میں جھونک دیا۔ رسوائے زمانہ ریفرنڈم کی والہانہ حمایت کے بعد خدمت گزاری کے صلے میں 100 نشستیں مانگی تو مشرف آمادہ نہ ہوئے۔ پی ٹی آئی کے منہ سے چوسنی نکال پھینکی۔ خان صاحب طفل شیرخوار کی طرح روتے بسورتے دور چلے گئے۔ دیرینہ تعلق کا بھرم رکھتے ہوئے مشرف نے میاں والی کی نشست دلا دی۔ خان صاحب کے لیے یہ باور کرانے کا سنہری موقع تھا کہ پارلیمانی سیاست میں ایک تازہ دم سیاستدان آ گیا ہے، لیکن خان صاحب کوئی ادنا سا نقش جمائے بغیر آخری پہر مستعفی ہو کر گھر چلے گئے۔ مشرف سے دل برداشتگی انہیں مشرف مخالفین کے قریب لے گئی۔ جولائی 2007 میں نواز شریف کی بلائی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے اور نواز شریف ہی کی تحریک پر آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ APDM کا حصہ بن گئے۔ تب تحریک انصاف کی عمر 11 سال ہو چکی تھی، لیکن عمران خان نامی سیاستدان بے خبر تھا کہ ایک بار وزیر اعلیٰ اور 2 بار وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف کرپٹ، چور اور ڈاکو ہے۔ 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ کر کے سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا۔ 2013 میں قابل قدر کامیابی حاصل کی۔ ایک بڑی جماعت کے لیڈر کے طور پر قومی اسمبلی میں پہنچے۔ سیاستدان ہوتے تو ایوان میں حشر بپا کیے رکھتے، پاکستان کا چرچل بن کر ابھرتے، لیکن ایوان کو بے آب و رنگ سمجھتے ہوئے سڑکوں کا رخ کیا اور کامل 5 سال یہی بے ذوق مشغلہ اپنائے رکھا۔ وزیر اعظم نواز شریف چل کر ان کے گھر گئے، لیکن خان صاحب کے جوہر سیاست نے جھرجھری تک نہ لی۔ 1997 کی شکست نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ ایوان اقتدار کا راستہ کسی ماہجبین کی گلی سے پھوٹتا ہے۔ ان کا غنچہ آرزو اس وقت کھلا جب شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، فیض حمید اور باجوہ نے مشرف کے لگائے زخم کی مرہم کاری شروع کی۔ چوسنی نکال کر تازہ خالص دودھ سے لبالب بھری بوتل ان کے منہ سے لگا دی۔ وہ غٹا غٹ پیتے اور 4 برس تک سیاسی حریفوں کو ٹکٹکی پر چڑھاتے رہے۔ نہ وہ ایوان کے باہر سیاستدان تھے، نہ ایوان کے اندر حزب اختلاف کا توانا سیاستدان بن پائے، نہ وزیر اعظم بن کر ان میں سیاستدان کی رتی بھر خوبو پیدا ہوئی۔ جہاں بھی رہے خود اپنے آپ ہی کو سجدہ کرتے رہے۔ خود پرستی ان کا ہنر ٹھہری۔ خود کو پیغمبرانہ اوصاف کا حامل، اوتار اور ولی اللہ خیال کرتے ہوئے ہر انسان کو غلط کار، بددیانت، چور اور ڈاکو قرار دیتے رہے۔ اپوزیشن سے ہاتھ ملانا کار گناہ جانا۔ اپریل 2022 میں قرارداد عدم اعتماد کے بعد سے آج تک ان سے کوئی ایک بھی ایسا کار خیر سرزد نہیں ہوا جس سے پختہ کار سیاسی ہنر کاری سے دور کی بھی نسبت ہو۔ ایوانوں سے مستعفی ہوتے، اسمبلیاں توڑتے، دھرنے دیتے، ریلیاں نکالتے، حریفوں کو گالیاں دیتے تھک گئے تو فوج پر تبرہ کرنے کے لیے سرکاری خزانے سے دشنام ترازوں کا ایک لشکر پالا۔ ناکامی و نامرادی سے اعصاب چٹکنے لگے تو جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنے کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔
منہ کی کھائی تو حکم صادر فرمایا، میں پکڑا جاؤں تو کوئٹہ سے چکدرہ تک دفاعی تنصیبات پر چڑھ دوڑو، شہداء کے مجسموں اور یادگاروں کو آگ لگا دو۔ منصوبہ یہ تھا کہ باہر کی فتنہ گری ادارے کے اندر بھونچال پیدا کر دے گی۔ عمر عطا بندیال کو متحرک کیا جائے گا اور عاصم منیر کا تختہ الٹ کر کسی من چاہے کو چیف بنا دیا جائے گا۔ لیکن قادر مطلق نے اپنا فیصلہ صادر کیا اور 4 سو فقط عبرت کی داستانیں رہ گئیں۔ خان صاحب کا جوہر اسی مٹی کے خمیر سے اٹھا ہے۔ وہ 10 جنم لے کر بھی سیاستدان نہیں بن سکتے۔ سیاسی زندگی کے ہر رنگ ہر روپ میں وہ اپنی گفتگو، اپنے کردار و عمل اور اپنی افتات طبع سے واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی پہلو، کسی زاویے سے ادنیٰ ترین درجے کے سیاستدان بھی نہیں۔ انہوں نے فوج کو بھی گالی دی، انہوں نے عدالت کو بھی گالی دی، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی گالی دی، انہوں نے ہر سیاسی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں کو گالی دی اور اسی کو اپنے ہنر کا شاہکار جانا۔ اگر واقعی اڈیالہ جیل کی تنہا اداس راتوں نے خان صاحب کی کایا کلپ کرتی ہے تو وہ اخبار نویسوں کو بتا دیں کہ ہاں، میں سیاستدان ہوں اور سیاستدان کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ سب کو چور ڈاکو کہنا میری غلطی تھی۔ میں قوم و ملک کی خاطر نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور باقی سب سے بھی غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ چونکہ یہ بات صرف ایک سیاستدان ہی کہہ سکتا ہے، اس لیے خان صاحب کبھی نہیں کہیں گے۔ لمحہ بھر کو سوچئے، آج عمران خان کی مسند پر گوہر علی خان، معراج محمد خان کی مسند پر عمر ایوب خان، نسیم زہرہ کی مسند پر رؤف حسن، مختوم جاوید ہاشمی کی مسند پر چودھری پرویز الہی اور جسٹس وجیہ الدین کی مسند پر سردار لطیف کھوسہ تشریف فرما ہیں۔ چراغ کے انتخابی نشان سے سفر شروع کرنے والی پی ٹی آئی بلے سے ہوتی ہوئی گھڑیالوں، موروں، چارپائیوں اور جوتوں میں بٹ گئی ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مقام عبرت ہو سکتا ہے؟ کیا اپنے آپ اور اپنی جماعت کو اس انجام سے دوچار کرنے والا شخص سیاستدان کہلا سکتا ہے؟